بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کی سیاست کا محور مرکز صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے عمران خان زمان پارک لاہور۔ اس مرکز کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس مرکز و محور کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسمار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن 10 مہینے گزر گئے، ابھی تک اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی، مکمل طور پہ ناکامی کا سامنا ہے۔ 10 مہینے پورے گزر گئے، تمام تر حربے استعمال کیے جا چکے ہیں، اور پہلے باجوہ صاحب نے استعمال کیے، باجوہ صاحب ان کے ساتھ ٹیم تھی، انہوں نے استعمال کیے، اور اس کے ساتھ امپورٹڈ سرکار تھی، مراسلہ سرکار تھی، انہوں نے بھی بڑی کوشش کر لی، لیکن پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور یہ بلڈنگ، یہ سیاسی عمارت، یہ سیاسی بت جو ہے وہ مسمار نہیں ہو رہا۔ عمران خان جس کا نام ہے، اب پولیٹیکل پلیئرز، کیونکہ پولیٹیکل پلیئرز جو ہیں 14 جماعتی اتحاد، انہوں نے دھمکیاں لگا کے بھی دیکھ لیا، انہوں نے مقدمے درج کر کے بھی دیکھ لیا، تشدد کر کے بھی دیکھ لیا، بے لباس کر کے بھی دیکھ لیا، اور چہروں پہ پردے ڈال کے بھی دیکھ لیا، کالے کپڑے بھی ڈال کے دیکھ لیا، سفید کپڑے بھی ڈال کر دیکھ لیا، بختر بند گاڑیوں میں لا کے دیکھ لیا، سب کچھ کر لیا، ہتھ کڑیاں لگا کر دیکھ لیا، لیکن وہ ابھی تک قائم دائم ہے اور وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ اس دوران ان کو بہت بڑی بڑی آفرز کی گئیں، بڑی بڑی پیشکشیں کی گئیں، خوف ڈرایا گیا، جیل سے ڈرایا گیا، گرفتاری سے ڈرایا گیا، پھر ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا، یہ سارا کچھ ہو چکا ہے نہ۔ اب ان کو جیل کا خوف بھی ختم ہو چکا ہے، گرفتاری کا ڈر بھی ختم ہو چکا ہے، پھر ان پہ نااہلی کی تلوار لٹکائی گئی، وہ بھی ختم ہو چکی ہے، اور لیکن وہ آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، اپنے اہداف کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب اس وقت مکمل طور پہ ایک آئینی لڑائی، آئینی جدوجہد کر رہے ہیں، آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہد کر رہے ہیں، اور آئین کے اندر رہتے ہوئے تمام اقدامات کر رہے ہیں۔ ریاست سے وہ ٹکرانے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کسی ادارے سے ٹکرانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو ان کے مطالبات، ان کے جائز مطالبات بھی پورے نہیں کیے جا رہے۔ لیکن ایک چیز جو ان کو سپورٹ کر رہی ہے وہ پاکستان کی جوڈیشری ہے۔ پاکستان کی جوڈیشری ابھی تک اپنے کندھے مخالفین کے، جو عمران خان صاحب کے مخالفین ہیں، ان کو اپنے کندھے دینے کے لیے تیار نہیں ہوئی، اور نہ ہی وہ ہوگی۔ آخری اطلاع آنے تک جوڈیشری سے مکمل طور پہ ناکامی ہے، موجودہ سرکار کو، موجودہ سیٹ اپ کو مکمل طور پہ ناکامی ہے۔ باجوہ صاحب نے بہت کوشش کی، باجوہ صاحب نے بہت کوشش کی کہ عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی قرار دے دیا جائے، اور آخری زمانے میں، یعنی کہ ان کے آخری دنوں میں تو عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ بھی ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ یہ ساری جدوجہد کی جا رہی ہے، یہ ساری اسٹرگل کی جا رہی ہے، کانسپریسیز آ رہی ہیں، اور ان کے گرد، ان کے نام پہ سرخ نشان لگا دیا گیا، پھر کاٹا لگا دیا گیا، کہ پھر ان کے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی گئی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی کامیابی نہیں ہوئی، اور لوگ بھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایم پی ایز، ایم این ایز، 23 منحرف لوٹے اس وقت بیٹھے ہیں قومی اسمبلی میں۔ باقی سب کے سب وہ جا چکے ہیں، ریزائن کر چکے ہیں، وہ قومی اسمبلی کی نشستیں خالی پڑی ہیں۔ پنجاب اسمبلی تحلیل ہو گئی ہے، خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل ہو گئی ہے، لیکن اب ہے انتخابات کی باری، انتخابات ان کو نہیں دیے جا رہے۔ ایک بہت ہی بڑی شرط عائد کی، شرط نہیں کہنا چاہیے بلکہ پیشکش کی ہے، سابق وزیر اعظم عمران خان کو پیشکش کی ہے کہ ہم انتخابات کروانے کے لیے تیار ہیں، اور وہ پیشکش کی گئی ہے کہ لیکن اس کے لیے آپ ہماری شرائط، ہماری شرط مان لیں، ایک شرط مان لیں، 2 شرطیں مان لیں، تو ہم آپ کو عام انتخابات کروا دیتے ہیں، عام انتخابات میں کوئی رکاوٹ ہم نہیں ڈالیں گے۔ اب جبکہ دوسری جانب، کیونکہ یہ چیزیں، وہ شرط میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا شرط ہے اور عمران خان صاحب نے جواب کیا دیا ہے۔ عمران خان صاحب، مریم صاحبہ بھی آ گئی ہیں، اور مریم صاحبہ کے آنے کے بعد بھی حالات دیکھ لیا آپ نے کہ کیا صورتحال ہے، نہ لاہور جام ہوا، نہ سڑکیں جام ہوئی، نہ ٹریفک جام ہوئی، اور بآسانی انہوں نے لینڈ کیا، اور لینڈ کرنے کے بعد وہ پہنچ چکے، جاتی عمرہ چلی گئیں، اور پارٹی کے بھی صرف خواجہ سعد رفیق صاحب، خواجہ آصف صاحب، اور چودھری طلال چودھری، کیپٹن صفدر صاحب، یہ لوگ موجود تھے، اور موسٹلی لوگ موجود نہیں تھے، ان کو ریسیو کرنے کے لیے نہیں پہنچے، اور انہوں نے جاتی عمرہ میں اب انہوں نے تقریر بھی کی، اور تقریر بھی بڑی مختصر سی تھی، اس میں کسی قسم کا کوئی مزاحمتی جو بیانیہ ہے وہ بھی دم توڑ چکا تھا، اور ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بھی انہوں نے نہیں لگایا، اور خاموشی سے وہ چلی گئی ہیں، اپنے گھر میں بیٹھی ہیں، اور اب پارٹی کو آرگنائز کرنا ہے۔ پارٹی کے اندر اچھی خاصی لڑائی چل رہی ہے،
اور پارٹی کے اندر جو لڑائی چل رہی ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے، فیملی کے اندر بھی ہے اور فیملی کے باہر بھی ہے۔ پنڈی گروپ جو ہے جسے کہتے ہیں پنڈی گروپ، اور وہ جو ہے پنڈی سارے کا سارا وہ نالہ ہیں، بہت زیادہ نالہ ہیں راول پنڈی گروپ جو ہے، کیونکہ اس وقت مسلم لیگ نواز پہ لاہوری کا قبضہ ہے، لاہوریوں کا، لاہوری چھائے ہوئے ہیں، لاہوری ہیں، اور یا اس کے بعد پھر گوجرانوالا بھی لاہور میں ہی آتا ہے، کیونکہ لاہور ڈویژن پہلے ایک ہی ہوتا تھا، اس میں گوجرانوالا بھی سارے ہوتے تھے۔ تو یہ لاہوری گروپ جو ہے وہ چھایا ہوا ہے، جبکہ راول پنڈی، پوٹھوہاری، یہ سارے کا سارا شاہد خاقان عباسی صاحب جن کو لیڈ کر رہے ہیں۔ چودھری نثار علی خان صاحب پہلے ہی فارغ ہو گئے ہیں پچھلے الیکشن میں، اور شاہد خاقان عباسی صاحب اب بہت دور ہیں، کافی دور ہیں، اور اسی لیے وہ جو ہیں اپنا راستہ علیحدہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مفتاح اسماعیل کو بھی کراچی گروپ بھی الگ ہو چکا ہے، کیونکہ سندھ میں تو مسلم لیگ نواز کی جو اب آرگنائزیشن وہ تنظیم ہی نہیں ہے، بلوچستان میں بھی نہ ہونے کے برابر ہے، سندھ میں بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ خیبر پختونخوا میں موجود ہیں امیر مقام صاحب، اور پنجاب میں بھی اب وہ اپنے آپ کو لے گئے ہیں پیچھے۔ پنڈی کا گروپ جو ہے وہ الگ نظر آ رہا ہے، بہت زیادہ ایکٹیو نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اب انتخابات ہونے ہیں، انتخابات نہیں دیے جا رہے، انتخابات نہیں دیے جا رہے جی، اور گفتگو جو ماؤتھ پیس جو ہیں بہت ہی قریبی تصور کیے جاتے ہیں مریم صفدر صاحبہ کے اور نواز شریف صاحب کے، وہ ایک خاص وہ شرائط پیش کر رہے ہیں ڈھکے چھپے الفاظ میں، لیکن عمران خان صاحب کو براہ راست پیشکش کی گئی ہے۔ 2-3 شرائط ان کو رکھی گئی ہیں، اور وہ شرائط کہا گیا جی ہم عام انتخابات کروا دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے کلب میں شامل ہو جائیں، یعنی کہ پولیٹیکل کلب جو ہے وہ شامل ہو جائیں، اور آپ ہمارے رنگ میں رنگے جائیں، اور ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ جائیں، اور ہم مل بیٹھ کے سارے آپس میں طے کرتے ہیں، معاملات طے کرتے ہیں، اور معاملات طے کرنے کو پھر آگے بڑھاتے ہیں۔ اب لیکن شرط ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے واپسی کا راستہ ہموار کیا جائے۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ آپ نواز شریف صاحب کی واپسی کا راستہ ہموار کیا جائے۔ آپ کو گرفتار بھی نہیں کیا جائے گا، یہ بھی ان کو آفر کر دی گئی ہے باقاعدہ طور پہ کہ آپ کو ہم گرفتار نہیں کریں گے، اور آپ کو ہم نااہل بھی نہیں، نااہلی کی طرف بھی نہیں جائیں گے، اور آپ ہمارے ساتھ آئیں، آ کے مل بیٹھیں، اور رل مل کے چلیے، کوئی نہ کوئی معاہدہ کر لو، اور میثاق جمہوریت ٹائپ کا اس کے مطابق کر لیں، تو ہم چیزوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے، کیونکہ خان صاحب کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے، ان خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے، آپ کو میں بتا دوں کہ ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے جوڈیشل پروسیس ہے، اس کے علاوہ تو کوئی اور پروسیس ہے نہیں، اور ان پہ ایسا کوئی مقدمہ فی الحال ایسا نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسی سٹیج ہے کہ ان کو فوری طور پہ ان کو نااہل، زور زبردستی سے بھی اگر نااہل کروانا ہے اس کا بھی ایک پروسیس ہے، وہ ہو جائے، وہ بھی نہیں ہو رہا۔ اب صرف ایک یہ نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ختم کروانی تھی عدالتوں کے ذریعے، لیکن عدالتیں اپنا فیصلہ دے چکی ہیں، نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن لائف ٹائم وہ نہیں ختم ہو رہی، اور اس لیے ادھر سے بھی مایوسی ہے، ان کی نااہلی ادھر سے ختم نہیں ہو رہی، اور ان کو نااہل کروا نہیں پا رہے کہ ان کو نااہل قرار دیا جائے۔ ثاقب نثار صاحب پہ بھی، آصف سعید کوثر صاحب پہ، اس سارے بینچ پہ بھی کافی حملے ہو چکے ہیں، اور لیکن اس میں بھی کامیابی نہیں ہوئی۔ تو عمران خان صاحب تو یہی جو آپ کو میں نے بتایا، لیکن ان کے ساتھ ایک اور بات بھی، ان کا ایک طریقہ نکالا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ختم کرنے کے لیے آپ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف ایک کام کر سکتی ہے کہ فوری انتخابات ہم لینے کے لیے تیار ہیں، نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ختم کریں، ایک وسیع تر ایگریمنٹ کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے جو طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب یہ نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن بالکل اسی طریقے سے ختم کر دی جائے، ان کی سزائیں اس طریقے سے ختم کر دی جائیں جس طریقے سے پرویز مشرف صاحب نے کیا تھا۔ پرویز مشرف صاحب نے جس طریقے سے ختم کیا تھا، یعنی کہ کیسے کہ پارڈن ہوا تھا، صدر مملکت نے معافی کا اعلان کر دیا تھا، ان کی تمام سزائیں ختم کر دی تھیں، اور ان کو ایڈوائس گئی تھی، رفیق تارڑ صاحب پریزیڈنٹ تھے، ان کو سمری گئی، ایڈوائس گئی، اور انہوں نے اس کو اپروو کر دیا، نواز شریف صاحب کی سزائیں ختم کر دی گئیں، اور وہ جیل سے سیدھے باہر چلے گئے۔ تو اب عمران خان صاحب سے بھی کوئی ایسی ہی بات کی جا رہی ہے کہ
اس کا جو بار بار یہ کہتے ہیں ان کے آئینی ماہرین کہ کوئی نہ کوئی ہم راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی پھر بات کی جاتی ہے کہ ہم لیول پلینگ فیلڈ دیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب تو الیکشن کمپین چلائیں اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہوں اور وہ سزائیں بھی ہوں اور وہ الیکشن کمپین ہی نہ چلا سکیں. پچھلا الیکشن بھی ہم اس لیے آ رہے تھے کہ مریم صاحبہ بھی الیکشن کمپین میں نہیں تھی، نواز شریف صاحب بھی نہیں تھے، تو اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ جناب اب بھی ویسا ہو. اب یہ ان کو کہا گیا کہ شہباز شریف صاحب ایک سمری موو کریں اور پریزیڈنٹ الوی جو ہیں وہ اس کو اپروو کر لیں، پارڈن دے دیں، اور اس طریقے سے ہم الیکشن کرواتے ہیں، آپ اقتدار میں آتے ہیں تو آ جائیں بھلے. یہ ایک تجویز چل رہی ہے. یہ ابھی عمران خان صاحب تک پہنچائی گئی ہے یا نہیں پہنچائی گئی یہ ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے، لیکن یہ ایک شرط کہیں نہ کہیں رکھ دی گئی ہے کہ جناب یہ ہو سکتا ہے. عمران خان صاحب کو جس حد تک ہم جانتے ہیں، آپ لوگ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، تو ان کو وہ خود تو جیل جانے کے لیے تیار ہیں، اس وقت گرفتار ہونے کے لیے تیار ہیں. اگر وہ ان کے خلاف کوئی کیس چلاتے ہیں تو کیس بھی بھگتنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ کسی بھی صورت میں وہ کہتے ہیں کہ میں آخری بال تک لڑوں گا، آخری خون کے قطرے تک لڑوں گا، لیکن میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا نہیں، ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا، ان کے سامنے جھکوں گا نہیں. وہ یہ بڑے دھڑلے سے کہہ رہے ہیں اور ابھی تک وہ قائم ہیں. اور دوسری ان کی پارٹی کو توڑنے کی جتنی بھی کوششیں کی گئیں وہ ساری کی ساری ہو چکی ہیں ناکام. اس لیے جناب معاملات جو ہیں یہ اس طرف بڑھ رہے ہیں اور اس طرف جا رہے ہیں، اور یہ ایک وایا میڈیا نکالا گیا ہے. عام انتخابات مل سکتے ہیں لیکن اس کے لیے عمران خان صاحب کو یہ کام کرنا پڑے گا، اور لیکن یہ بیل جو ہے وہ منڈے چڑھ نہیں رہی اور کامیابی کا امکان کافی کم ہے. اسی لیے ڈیڈ لاک ہے، اور انتہائی پرلے درجے کا ڈیڈ لاک ہے. اور نہ صرف یہ کہ اب اس کو دیکھا جا رہا ہے، اور اگر یہ کام نہیں ہوا تو اس کے بعد پھر تلخیاں مزید بڑھیں گی. اور پھر ایک اور طریقہ بھی نکالا ہوا ہے جو الیکشن ڈیلے کرنے کا. نمبر 1 الیکشن ڈیلے کرنے کا، نمبر 2 نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ختم کیسے کروانی ہے. اس کے لیے ایک اور طریقہ بھی ڈھونڈا ہوا ہے ہماری سرکار نے، تو وہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا. فی الحال اتنا ہی ہے کہ یہ ایک چیز چل رہی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.